مذہب کے نام پر مسلح جتھے، وزیر دفاع کہتے ہیں یہ عوام کو یرغمال بنانا ہے اور یہ توہین مذہب ہے۔ دو سال تک غزہ میں ظلم ہوتا رہا، کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ اب جب جنگ بندی ہوئی تو سب سڑکوں پر ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند کیا جائے۔ مذہب نفرت نہیں، امن سکھاتا ہے، مگر ہم نے اسے طاقت کا ہتھیار بنا لیا ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج یا مذہب کے نام پر سیاست، وزیر دفاع کا دو ٹوک پیغام۔ آج جب پوری امت مسلمہ غزہ میں امن کی امید کی صورت دیکھ کر سکون بنا رہی ہے، تو پاکستان میں بعض عناصر نے اسی خوشی کو زہر بنا دیا ہے۔ مذہب اسلام نے جان، مال اور عزت انسان کو مقدس قرار دیا ہے، اور اسی کے نام پر جب ایک گروہ اپنے ہی ملک کو آگ لگائے، سڑکیں جلائے اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کرے، تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے نام پر ہونے والے حالیہ احتجاج نے امن و امان کو ایسی حد تک بگاڑ دیا کہ سرکاری اور نجی املاک تباہ ہوئی، متعدد پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی اور شہید ہوئے، اور عام شہری خوف و ہراس کا شکار ہوئے۔ پتھراؤ، کیلدار لاٹھیاں اور پیٹرول بموں کا استعمال، یہ وہ رویہ ہے جو مذہب تو کیا، انسانی اخلاق بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، انہیں تو سب سے پہلے اسلام کی وہ تعلیم یاد رکھنی چاہیے جس میں دوسرے مسلمان کا جان، مال اور عزت حرام قرار دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا، عوام کو یرغمال بنانا توہین مذہب ہے۔ 2 سال تک غزہ میں ظلم ہوتا رہا، کسی کو احتجاج یاد نہ آیا، لیکن جب جنگ بندی ہو گئی تو احتجاج شروع ہو گیا۔ وقت آ گیا ہے کہ مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانا بند ہونا چاہیے۔ اسلام میں احتجاج کی گنجائش ہے، مگر شرعی اور قانونی دائرے کے اندر۔ مگر ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ مذہبی الفاظ کے پیچھے چھپ کر تشدد کا راستہ اپنایا جائے؟ نام نہاد مقدس نعرے بازی کے پیچھے جب قتل و غارت، اغوا اور عوامی تکالیف ہوں تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ قرآن و سنت انسانوں کے حقوق کا تحفظ سکھاتی ہے۔ اگر کوئی ان اقدار کی راہ چھوڑ کر ریاست، اہل قانون اور عام شہریوں پر مسلط ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہا، نہ مذہب کا اور نہ ہی ملک کا۔ دراصل ٹی ایل پی کے احتجاج کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا واقعی یہ کوئی خالص جذباتی اظہار تھا، یا سیاسی مفادات، رقم و طاقت کا حصول اور میڈیا میں نمائش بھی اس کے پیچھے شامل تھی؟ ایسے گروہ وقتی منافعت یا ذاتی مفادات کے لیے عوامی جذبات کا استعمال کرتے ہیں، جو ملک کی سلامتی اور شہریوں کے جان و مال پر سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے۔ کبھی کبھار اقتدار کی دکان سجانے کے لیے بھی ایسے مظاہرے بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور جب آپ منزل احتجاج کو مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر تشدد بناتے ہیں تو سوال بنتا ہے کہ آخر ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ان احتجاجوں سے سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہوا ہے۔ روزمرہ کی زندگی مفلوج ہوئی، تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور سڑکیں بند رہیں۔ پولیس اہلکار اپنے فرض کی ادائیگی میں زخمی اور بعض تو شہید ہوئے۔ کیا یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کریں؟ کیا یہ حقیقی وفا ہے کہ اپنے ہی وطن کو یرغمال بنا کر دوسرے ملک کے لیے آواز اٹھائی جائے؟ وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے انتہا پسند عناصر کے خلاف سخت اور شفاف کارروائی کی جائے، قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی یقینی بنائی جائے، کیونکہ اگر ریاست خود کمزور پڑ جائے تو فرقے، گروہ اور طاقت کے کھیل ملک کا نقصان کریں گے۔ مذہب کی آڑ میں جرائم انجام دینے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہم سب سے مخاطب ہیں، علماء کرام، سیاسی قیادت، سول سوسائٹی اور عام شہری، کہ آئیں ہم اپنے بیانیے کا از سر نو جائزہ لیں۔ حقیقی محبت وطن وہ ہے جو ملک کی سالمیت اور عوام کی سلامتی میں ظاہر ہو۔ غزہ کی حمایت فلسطینی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی قابل ستائش ہے، مگر وہ راستہ جو دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے وہ نہ اسلام ہے، نہ انسانیت ہے، نہ کوئی قابل قبول طریقہ ہے۔
ہمیں چاہیے کہ تشدد و انتشار کے حامی عناصر کو نہ صرف اخلاقی طور پر مسترد کریں بلکہ قانون کے دائرے میں سخت کارروائی کی حمایت کریں تاکہ مذہب کے نام پر عوام کا خون بہنے سے روکا جا سکے۔